الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إدغارا لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ ربیع الثانی سن 1442 ہجری کا غالباً آج آخری جمعۃ المبارک ہے، 25 ربیع الثانی. اور اسی طرح ماہ دسمبر سن 2020 کا بھی غالباً آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین مجھے صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسلامی سن ہجری کا یہ مہینہ ربیع الثانی ربیع الاول کے بعد آتا ہے. ربیع الاول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نے شروع کی تھی. اسی نسبت سے میرے عنوانات چل رہے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق. تو اسی سیرت کے حوالے سے میں نے ایک سورت کا آغاز کیا تھا، سورت یوسف کا آغاز کیا. گویا کہ میرا اس کے آغاز کرنے کا مقصد بھی وہی ہے. اس کو بند کر، ہو کچھ رہے چھوٹے تھے نہیں. آغاز کرنے کا مقصد یہی تھا جس میں سورت یوسف کے شان نزول کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوبم مکہ والوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے قبل انبیاء علیہ السلام کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا. ان میں ایک نبی حضرت یوسف کا تذکرہ کیا گیا. محبوبم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کو جس طرح مکہ والے تکلیفیں دے رہے ہیں یہ اپنے ہیں. ابو لہب سکا چچا تھا، باقی بھی تھے. اگر یہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں تو میرے محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ایک میرا وہ رسول بھی گزرا ہے، وہ نبی بھی گزرا ہے جس کو سکے بھائیوں نے تکلیفیں دی ہیں. اور پھر حضرت یوسف کو جنہوں نے تکلیفیں دیں سکے بھائی تھے.
اس کے بعد حضرت یوسف کو اللہ نے جب امتحانات سے عبور کیا تو پھر انعامات سے نواز دیا۔ پہلے امتحان لیا، پھر امتحان کے بعد انعام سے نوازا تھا۔ دنیا کا بھی اصول ہے، جب دنیا میں کسی طالب علم کا امتحان ہوتا ہے، کوئی کالج، یونیورسٹی، کوئی مدرسہ امتحان لیتا ہے، جو طالب علم اول نمبر پہ آئے، فرسٹ پوزیشن پہ آئے تو اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول جناب یوسف کا بھی امتحان لیا۔ جب یوسف علیہ السلام اول نمبر میں آئے تو اللہ نے پھر انعام سے نوازا کہ بادشاہت عطا فرما دی۔ تو آغاز میں نے ایک بات کی تھی کہ سورۃ یوسف کا شان نزول کے متعلق مشرکین مکہ نے یہود و نصارہ سے پوچھا کہ ہم اس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں ہرا دیں، کوئی ایسی بات آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام فلسطین چھوڑ کے مصر میں کیوں گئے تھے۔ بات تو اتنی تھی۔ اس کا جواب تو ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، پھر اللہ نے وہاں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب کنویں سے نکلے تو ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے نے خریدا، اور اس خریدنے والے قافلے نے جا کر آگے مصر میں بیچ دیا۔ تو بات اتنی تھی کہ مصر میں یوسف علیہ السلام پہنچ گئے۔ لیکن پوری صورت نازل کرنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ پوری صورت میں پورا واقعہ بیان کرنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ وجہ یہ پیش آئی میرے محبوب، ذرا دیکھو یوسف علیہ السلام پر ایک گویا کہ ظلم کا پہاڑ نہیں توڑا گیا، طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں یوسف علیہ السلام پر۔ تو سابقہ جمعہ میں نے اپنی بات کو یہاں پہ چھوڑا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تھے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جناب یوسف کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلانا چاہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے مکر و فریب سے بچ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے کمرے میں بند کیا تو جناب یوسف بھاگے۔ جب سارے دروازے بند نظر آئے تو دروازہ ایک نظر آیا جو کھلا تھا۔ وہ کون سا دروازہ تھا؟ وہ رب العالمین کا دروازہ تھا۔ تو اب حضرت یوسف کے دل میں ایک ہی بات آئی، اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ اللہ نے جناب یوسف کے دل میں بات ڈالی، میرا یوسف بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ وہ جس کو بچانے پہ آئے تو کوئی اس کو ڈبو نہیں سکتا، جس کو ڈبونے پہ آئے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ یہاں جناب موسیٰ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو فرعون نے کئی ہزار بچوں کا قتل کیا، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں۔ اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور پھر ایسا آپ دیکھیے کہ جو فرعون ظالم بچوں کا قاتل تھا، اللہ نے اسی کے گھر میں جناب موسیٰ کی پرورش کی، اور جب وہ رکھنے پہ آئے تو دشمن کے گھر میں اس کی پرورش کروا دیتا ہے، اور اس کا جب وہ ڈبونے پہ آئے تو پھر کوئی اس ڈبونے والے کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پہ چل رہی تھی، پانی میں پہاڑ کے قریب تھی، تو بیٹے کو بلایا جناب نوح علیہ السلام نے، بیٹا اب بھی آجا، ٹائم ہے، اب بھی آجا، ٹائم ہے۔ لیکن اس بیٹے نے انکار کر دیا۔ رب العالمین اس کو ڈبونا چاہتے تھے، اب نوح بچانا چاہتا ہے۔ نوح وقت کا نبی ہے، پیغمبر ہے، اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، وہ بچانا چاہتا ہے، لیکن اللہ ڈبونا چاہتا تھا، تو رب العالمین نے اس کو ڈبو دیا، اور یہاں تک فرمایا میرے نوح اب اگر تو نے اس کے لیے دعا کی تو
تو یاد رکھیے گا میں تجھے بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دوں گا۔ اتنا سخت جملہ فرمایا۔ تو بہرحال یہاں بھی ایسا پیش آیا، جناب یوسف کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، میرے یوسف بھاگنا دروازے کی طرف تیرا کام ہے، آگے دروازے کھلوا دینا میرا کام ہے۔ دروازہ کھل گیا، عزیز مصر سامنے تھا۔ جلدی سے زلیخا نے کہا دیکھیے نا، یہ آپ کے گھر میں غلط نگاہ دوڑائے اس کی سزا قید ہونی چاہیے نا۔ اب یہ خود ہی سزا تجویز کر رہی ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، رب العالمین میرا دامن تو صاف ہے۔ عزیز مصر سے بھی حضرت یوسف نے کہہ دیا کہ میرا قصور نہیں ہے، میں بے قصور ہوں۔ اسی دوران جب بات چلی، زلیخا کہتی ہے کہ یہ مجرم ہے، یوسف کہتے ہیں کہ زلیخا مجرم ہے۔ بات چلی تو اللہ نے وہیں پہ زلیخا کے خاندان سے ایک آدمی کو بھیج دیا جو اس وقت کا منصف تھا، فیصلے کیا کرتا تھا۔ اور آیا، اس نے کہا بھی دیکھو اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر جناب یوسف مجرم بنتے ہیں، اگر کرتا آگے سے نہیں پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے۔ دیکھا کہ زلیخا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو پھر اس منصف نے بھی کہہ دیا، زلیخا کی طرف بات کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں کے مکر بڑے عجیب ہوتے ہیں، تمہارا مکر بھی انہی عورتوں جیسا ہے۔ یعنی ایک تم مجرم ہو اور دوسرا تم صاف بن کے یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا تو ادھر مصر میں یہ بات گھومی تھی صاحب کہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو کہ اتنی بادشاہ کی بیوی اور ایک اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، مجنوں ہو گئی، دیوانہ ہو گئی ہے۔ اس نے بھی ایسا کیا کہ اس نے پوری عورتوں کو جمع کیا، وہاں کی جو بڑی بڑی امراء تھیں، جو باتیں کرنے والی تھیں، ان کو طلب کیا، بلایا، دعوت کی۔ اور دعوت بھی کس چیز کی؟ پھلوں کی دعوت کی۔ ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا یا چھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہاں سے بس گزرنا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام گزرنے لگے تو سب ہی اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور پھر کہنے لگی واقعتاً یہ واقعتاً یوسف کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب ان سب عورتوں کی آپس میں چپکش ہوئی تو انہوں نے زلیخا سے کہا تو ٹھیک کہتی ہے کہ زلیخا تو صحیح فریفتہ ہوئی ہے، یوسف کا اتنا حسن ہے، اس پہ تو مرنا ہی چاہیے نا۔ اب یوسف علیہ السلام سے بھی اس نے کہا، زلیخا نے کہا کہ یوسف میری بات کو ماننا پڑے گا، نہیں تو پھر تیرے ساتھ برا حشر ہوگا۔ حضرت یوسف نے کہہ دیا اللہ مجھے اس کے مکر و فریب سے بچا لے، اور اس زندگی سے، اس بادشاہ کے گھر کی زندگی سے تو مجھے جیل خانہ ہی بہتر ہے، مجھے جیل خانہ ہی بہتر ہے۔ رب العالمین نے بھی دعا قبول کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ عزیز مصر نے طے کیا کہ اب میرا ناک تو کٹ چکا ہے، عوام کے ہاں بھی ایک طرح میرا ناک بچ سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے، چونکہ وہاں طرح طرح کی باتیں ہوتی تھیں، تو اس میں زلیخا پر باتیں ہوتی تھیں۔ تو عزیز مصر نے سوچا کہ یوسف جب قید میں چلا جائے گا تو سب لوگ سمجھیں گے کہ یوسف واقعتاً مجرم دار تھا، مجرم تھا نا تو جیل میں چلا گیا، ایسے تھوڑی چلا گیا۔ اب ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہ مجھے اس گھر کی نشو و نما سے، اس گھر کی پلن پوشن سے، کھانے پینے سے، رہن سہن سے، اس گھر کی آزادی سے تو مجھے قید کی سلاخیں ہی بہتر ہیں۔ جناب یوسف کے جیل میں چلے گئے۔ جیل میں وہاں کچھ عرصہ گزرا۔ وہاں پہ جب جیل میں گئے تو جو اور وہاں پہ قیدی تھے ان میں سے 2 قیدی ایسے تھے جو بادشاہ کے قریبی ملازمین میں سے تھے۔ ایک بادشاہ کا باورچی تھا، ایک بادشاہ کو جو شراب نچوڑ کے پلاتا تھا وہ تھے،
دونوں وہاں پہ تھے تو پھر انہوں نے اپنا جیل میں رہتے ہوئے خواب دیکھا اور اس خواب کے متعلق حضرت یوسف سے تذکرہ کیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ ہاں میں آپ کو اس کا خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں. یہ جو کھانا ابھی ہم کھانا ہے نا، اس کھانے سے آنے سے قبل پہلے میں تمہیں تعبیر بتلا دوں گا. اور پھر جب تعبیر بتلائی، تعبیر کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف نے سب سے پہلے وہاں پہ اللہ کی توحید کی تبلیغ کی دعوت دی. قرآن نے اس واقعے کو ذرا ذکر کیا ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف کو دوڑے اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا اور عورت بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، اور یا کوئی وہ دردناک سزا ہو. اور یوسف نے کہا کہ یہی مجھ سے اپنا مطلب نکلانے کو مجھے پھسلاتی تھی. ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک نے گواہی دی کہ ان کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور کہا کہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر وہ کرتا آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں، یوسف سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ. پھر جب ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی چلاکی ہے، بے شک تمہاری چلاکیاں بھی غضب کی ہوتی ہیں، بڑی عجیب ہوتی ہیں. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو جانے دو. واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو بھی اپنے قصور کی معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین، بے شک سراسر تو ہی قصوروار ہے. وہ منصف کہنے لگا کہ عورت سے کہ تو قصوروار ہے، تو اپنی معافی مانگ. اور یوسف سچے ثابت ہوئے. لیکن یہ عورتیں جو تھیں وہ بڑی مکارن ہوتی ہیں. تو پھر اس عورت نے آگے نیا کام شروع کیا. جب عورتوں نے بات شروع کی، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے واسطے پھسلاتی ہے. اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ کر گیا ہے، ہم تو اس کو صریح غلطی پر دیکھتی ہیں. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا. سو جب اس عورت نے ان عورتوں کی یہ بدگوئی سنی تو کسی کے ہاتھ ان کو بلا بھیجا اور ان کے واسطے مستند تکیہ لگایا. اور وَإِن آگے قرآن کہتا ہے كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا
ان ھذا الا ملک کریم۔ اور پھر جب اس عورت نے ان عورتوں کی یہ بدگوئی سنی تو کسی کے ہاتھ ان کو بلا بھیجا اور ان کے واسطے مستند تکیہ لگایا اور ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک کو چاقو دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ نا۔ سو عورتوں نے جوان کو دیکھا تو حیران رہ گئیں اور ان پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی حاشا للہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ادھر بھی یہ فریفتہ ہوئیں، پاگل ہو گئیں، کس پر؟ یوسف علیہ السلام کے حسن پر۔ اس وقت کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت کی آدھی دنیا کا سے زیادہ حسن جو ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو کسی شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما تادن تو تنہا داری۔ ایک اور شاعر گزرا ہے، اس نے بھی لکھا کہ یوسف کے حسن پہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یوسف کو جنہوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹیں، جنہوں نے میرے محمد کو دیکھا انگلیاں نہیں گردنیں کٹوا ڈالیں۔ پہلے وہ ایمان لائے پھر انہوں نے گردنیں کٹوائیں، اور جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا انہوں نے صرف انگلیاں کاٹی ہیں، ایمان نہیں لائیں۔ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، اور وہ عورت بولی تو وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی ہی تھی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور میں نے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی مگر یہ پاک صاف رہا، اور اگر آئندہ کو بھی یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو بے شک جیل خانہ جائے گا اور میں اس کو بے عزت کر دوں گی۔ قالت رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأْكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف نے دعا کی، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں اس سے تو جیل خانہ ہی بہتر ہے، میں جیل خانہ جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، اور اگر آپ ان کے داؤ پیج کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو میں بھی ان کی داؤ کی طرف میل نہ ہو جاؤں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، سو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیج سے جناب یوسف کو بچا لیا، دور رکھا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہی مصلحت معلوم ہوا کہ ان کو ایک وقت تک قید میں رکھ دیا جائے۔ بادشاہ نے سوچا کہ میری بدنامی تو ہو چکی ہے، اب میں اپنی بدنامی کو دھونے کے لیے میں جناب یوسف کو کچھ وقت جیل کی سلاخوں میں بھیج دوں تو میری بدنامی وہ صاف ہو جائے گی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ اور بھی دو جوان قیدی ساتھ داخل ہوئے، پہلے تھے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا،
اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھتا ہوں، وقال الآخر انی ارانی اعصر وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں لیے جاتا ہوں اور اس میں سے پرندے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوئے ہیں۔ یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو تم کھاتے ہو، جو ابھی کھانا آنا ہے نا، ابھی ظہر کا ہے یا شام کا ہے، اس کھانے سے آنے سے پہلے میں آپ کو ان کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ لیکن تعبیر بتلانے سے پہلے یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے، کیا بھائی؟ ذالک مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا لیکن اپنے علم سے نہیں، جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے، علمنی ربی، جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے اس علم کے تحت میں آپ کو خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ اب جناب یوسف نے یہاں پر میرے دوستو توحید کا ڈنکا بجایا، توحید کا ڈنکا بجایا، یہاں پر کافی واعظ و نصیحت کی۔ آج ہم واعظ و نصیحت ممبر پہ کرتے ہیں، ممبر و محراب پہ کرتے ہیں۔ ایک وہ تقریر جو سٹیجوں کی زینت ہوا کرتی ہے، ایک وہ تقریر جو میرے دوستو پھولوں کی سیج پہ ہوا کرتی ہے، لیکن ایک وہ تقریر جو میرے محبوب نے پتھروں کی بارش میں کوہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کی تھی، اور ایک وہ تقریر جو جناب یوسف نے قید کی سلاخوں میں ترے تنہا بیٹھ کر اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائے، اور فرمایا کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ فرمایا کہ میں اپنے باپ داداؤں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، میں نے ابراہیم کا اور اسحاق کا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور کہا کہ ہم کو کس طرح زیبا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ میں نے اپنے باپ دادا جناب ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا دین اپنا رکھا ہے، میں ان کی ملت پر ہوں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اور فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور ہم پر اور دوسرے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اس بات کا۔ اب جناب یوسف نے ان کو تعبیر بتلائی، تعبیر سے پہلے توحید کی دعوت دی، موقع کو غنیمت جانا۔ یہی تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلامات کی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جہاں موقع دیکھتے ہیں توحید کی دعوت دے ڈالا کرتے ہیں۔ یہاں پہلے ان کو توحید کا رستہ دکھلایا، اور ان میں سے میں عرض کر رہا تھا دو تھے قیدی، دو ہی بادشاہ کے قریبی ساتھی تھے۔ ایک بادشاہ کا باورچی تھا، ایک بادشاہ کو جو شراب نچوڑ کے دیا کرتا تھا وہ تھا۔ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تعبیر بتلانے سے قبل حالات جانے تو یہ دونوں ہی بادشاہ کے جو قریبی تھے، الزام یہ تھا کہ بادشاہ کو کھانے میں زہر دیا گیا، تو کھانے میں زہر کس نے دیا ہے؟ لہٰذا یہی لوگ تھے۔ تو جب تک تحقیق نہیں ہوتی، جب تک تحقیق ہو جائے پتہ چلے کون مجرم ہے، اس وقت تک ان دونوں کو جیل کی سلاخوں میں بھیج دو۔ تو اب یہ دونوں وہیں پہ تھے۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتلائی، کہا کہ جو کہتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تیری تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تجھے رہائی ملے گی اور تو جائے گا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو گویا کہ شراب اور پانی پیش کیا کرے گا، بادشاہ کے قریبی ساتھیوں میں تیرا شمار ہوگا۔ اور جس سے کہا کہ میں اب کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تو اس کو کہا کہ تیری سزائے موت قریب ہے، اور تیرا گویا کہ پرندے تیرا گوشت اٹھا اٹھا کے کھا جائیں گے۔
اور جس کو رہائی ملنی تھی جناب یوسف نے اس سے ایک جملہ بھی کہہ دیا، کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا کہ جیل میں ایک ایسا قیدی بھی موجود ہے نا جس پر الزام لگا تھا، میری رہائی کے متعلق بھی بات تو کریے گا نا۔ جب وہ گیا تو باہر جب نکلا تو خوشی میں، رہائی کی خوشی میں وہ بھول گیا بادشاہ کو بتلانا، یہ بات اس کے ذہن میں نہ رہی۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پھر ایک دن بادشاہ کو خواب آیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، 7 موٹی گائے ہیں ہٹی کٹی، اور وہ جو پتلی گائے ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ صبح اٹھتا ہے بڑا پریشان ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ پورے علاقے کے تعبیر رؤیا کے لوگوں کو بلایا گیا، وزیر وزراء کو بلایا گیا، مشیروں کو بلایا گیا، ہاں بھائی اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ کسی نے کوئی تعبیر بتائی، کسی نے کوئی تعبیر بتائی، کسی نے کوئی تعبیر بتائی۔ بادشاہ سب کی ریجیکٹ کرتا گیا، کہنے لگا کہ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہیں جو آپ تعبیر بتاتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہی قیدی جو رہا ہو کے بادشاہ کے قریب آیا تھا، بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلایا کرتا تھا، اس کے دل میں اچانک بات آئی کہ ہاں اس کی تعبیر تو ایک جیل میں ایک آدمی جو بیٹھا ہے وہی بتلا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتلا سکتا۔ تو اس نے اجازت مانگی کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیجیے، جیل میں ایک قیدی موجود ہے وہ اس خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ حضرت یوسف کے پاس یہ